بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 239 آیت نمبر۔ ترجمہ: اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص مرکزی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے، اور قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ پس اگر اس کی نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب رہا اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو نقصان میں پڑے گا اور کامیابی سے محروم ہوگا۔ اسی طرح پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کا وضو اچھی طرح کیا اور انہیں بروقت پڑھا اور ان کا رکوع اور سجدہ پوری طرح ادا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے۔ ایک مرتبہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے زمانے میں آبادی سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑیں تو اور زیادہ پتے جھڑنے لگے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یقین جانو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے یہ پتے جھڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر میں تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، ذرا بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعہ اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھے ہوئے نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج میں زردی آ جاتی ہے، اور سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو کھڑے ہو کر عصر کی نماز کے لیے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور بس اللہ کو ذرا سا یاد کرتا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایک نماز جاتی رہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسا کسی گھر سے لوگ اور مال و دولت سب جاتا رہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں سے زیادہ برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ نماز کی چوری کیسی؟ فرمایا، اس کا رکوع اور سجدہ پورا نہ ہو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ نماز کا مرتبہ دین حق میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 برس کے ہو جائے، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو جب وہ 10 برس کے ہو جائے، اور 10 برس کی عمر میں ان کو بستر الگ کر دو۔ فرض نماز جہاں تک ممکن ہو پوری کوشش کے ساتھ باجماعت ادا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باجماعت نماز ترک نہیں فرمائی، حتیٰ کہ سخت بیماری کی حالت میں بھی جبکہ خود چل کر نماز کے لیے نہیں جا سکتے تھے تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد تشریف لے گئے اور باجماعت نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔
اس آیت سے بھی نماز با جماعت کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں بھی ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل میں ارادہ ہے کہ کسی کو حکم دوں جو لکڑیاں جمع کرے، پھر اذان کا حکم دوں، اور کسی شخص سے کہو کہ وہ امامت کرائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز کے لیے نہیں آتے، پھر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، انسانی فطرت ہے کہ برائیوں کی طرف بار بار توجہ جاتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی مستقل عمل چاہتی ہے، اور اس کی مستقل حفاظت کے لیے اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے خدا تعالی نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص مرکزی نماز کی صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرو، اور ہر ایک کے حالات کے لحاظ سے درمیانی نماز وہ ہے جس میں دنیا داری یا اسے نماز قائم کرنے سے روکتی ہے یا نماز سے غافل کرتی ہے۔ جب شیطان اس کی توجہ نماز کی بجائے اور دوسری چیزوں کی طرف کروا رہا ہوتا ہے، پس اس وقت اگر ہم شیطان سے بچ گئے اور اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا تو سمجھو کہ ہم نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جب یہ صورت ہوگی تو پھر نماز ہماری حفاظت کرے گی۔ پس اپنی نمازوں کی حفاظت ہر احمدی پر، ہر محمدی پر خاص طور پر فرض ہے۔